بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بھائی عزیزو، تقریر کا موضوع ہے معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت گفتگو سے پہلے آج شعبان المعظم کی پہلی تاریخ ہے. آپ سب کو اس ماہ مبارک کی مبارکباد. اسی مہینے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے. خوش نصیب ہے یہ مہینہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنی طرف منسوب فرمایا. آپ کا معمول تھا کہ پورا شعبان کا مہینہ آپ اس کا روزہ رکھتے تھے، پورا مہینہ، اور پھر اس کو ماہ رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے. اس پر تفصیلی گفتگو آئندہ جمعۃ المبارک کی خطاب میں ہوگی انشاءاللہ تعالی. گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطاب میں آپ کو بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 34 معراجیں عطا کی گئی. ان میں سے ایک معراج جسمانی ہے اور باقی 33 معراجیں روحانی ہیں. جسمانی معراج کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب شریف کی 27ویں رات کو اللہ تبارک و تعالی کے بلانے پر، اللہ تعالیٰ کی دعوت پر جبریل علیہ السلام کے ساتھ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے. لامکان پہ پہنچے اور وہاں جا کر اپنے سر مبارک کی ان آنکھوں سے رب کا دیدار کیا. تو لامکان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف روح موجود نہیں تھی، بلکہ روح کے ساتھ ساتھ جسم بھی تھا. اسی لیے اس معراج کو کہتے ہیں معراج جسمانی. اور اس جسمانی معراج کو اللہ تبارک و تعالی نے 15ویں پارے کی پہلی آیت میں بیان فرمایا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی. کہاں سے؟ من المسجد الاقصی، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ ہم نے یہ سیر کیوں کرائی؟ جب آدمی سیر کے لیے جاتا ہے کوئی مقصد ہوتا ہے،
تو اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ سیر اس لیے کرائی تاکہ میں انہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے زخمی ہو کر اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر مکہ مکرمہ میں تشریف لائے. ام ہانی کون ہے؟ حضرت ابو طالب کی بیٹی. اپنے گھر تشریف فرما رہی تھے، ان کے گھر میں آرام کر رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لائے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو انہوں نے آپ کے جسم پاک کو ہلایا نہیں، کہ جس طرح ہماری عادت ہوتی ہے کسی کو جگانا ہو تو اس کے جسم کو ہلاتے ہیں کہ جاگ جائے. جسم پاک کو ہلایا نہیں، بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کہ وہ تو سوئے ہوئے ہیں، تو پیغام دینے میں تو لیٹ ہو جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبریل میں نے تیرے لب نوری کافوری بنائے ہیں. کیا ہے؟ کافور ٹھنڈا ہوتا ہے. تیرے لب کافوری ہیں، ان لبوں سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسا دو. جب اس کی ٹھنڈک وہ محسوس کریں گے تو بیدار ہو جائیں گے. چنانچہ اس طرح ہی کیا، بوسا دیا آپ کے تلووں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا پیغام میں دینا چاہتا ہوں. وہ پیغام یہ ہے ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ لا مقام پہ تشریف لائیں اور میرے ساتھ ملاقات کریں. ہمارے ہاں تو کسی وزیر کو، کسی بڑے آدمی کو ملنا ہو تو آدمی ٹائم لیتے ہیں، وسائل تلاش کرتے ہیں کہ کوئی اچھا آدمی مل جائے جس کی وہ بات سنتے ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ بھی مجھے ٹائم لے کر دیں، میں نے ان سے ملنا ہے. یہاں تو یہ نظام ہے. اور اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہے، مالک الملک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ میرے پاس آؤ، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. منظور صاحب آگے آگے داڑھی والے جو بزرگ ہیں آگے بٹھایا کرو. حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کی طرف اس طرح اشارہ کیا، سینے کی طرف اشارہ کیا تو وہ سینہ دو حصے ہو گیا. جب کسی کا ہارٹ کی سرجری کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ سینہ چاک کرتے ہیں، سینہ چاک کر کے اس طرح کھول دیتے ہیں اور پھر دل نکال لیتے ہیں. حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے لم یکن الشق بحالۃ ولم یصل الدم، کہ جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کرتے وقت
نہ چھری استعمال کی نہ کانٹا استعمال کیا، صرف انگلی سے اشارہ کیا، سینہ مبارک چاک ہو گیا۔ اور پھر اتنا بڑا سینہ چاک ہو رہا ہے، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا۔ اور طائف میں جب کافروں نے آپ کے جسم پر پتھر مارے تو آپ کا جسم زخمی ہو گیا، تو جسم پاک سے خون نکلا۔ مکہ مکرمہ میں آنے سے پہلے طائف کا سفر تھا، تو وہاں پہ خون نکل رہا ہے، اور یہاں پورا سینہ مبارک چاک ہو رہا ہے، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلتا۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ بشر جو ہوتا ہے اس کے جسم سے خون نکلتا ہے، اور جو نور ہوتا ہے اس سے خون نہیں نکلتا۔ اب یہ روشنی ہے جی، ہے کہ نہیں؟ اس سے خون نکلتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ کیا ہے؟ نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ وہاں آپ تشریف لے گئے تھے تو اس وقت بشریت غالب تھی۔ طائف میں آپ کیوں گئے تھے؟ اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ کس کے لیے؟ تو اس وقت انسانیت اور بشریت غالب تھی اور نورانیت مغلوب تھی، نورانیت مغلوب تھی، تو اس لیے وہاں خون نکلا۔ اور جب ادھر آج تشریف لائے مکہ میں، اور یہاں سے آپ نے سفر کرنا تھا لامکان کی طرف، تو یہاں پہ بشریت مغلوب تھی اور نورانیت غالب تھی، اور نوری کا خون نہیں ہوتا، تو اس وقت اس لیے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ پھر سینہ مبارک چاک کرنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کا دل مبارک نکالا، دل مبارک نکالا، اور نکال کر جنت سے لائے ہوئے سونے کے تھال میں رکھا۔ اور یہ سب کچھ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے یوسف صاحب چودھری صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ڈاکٹر اسپتال میں پچھلے دن انہوں نے آپریشن کروایا، ہارٹ کا بڑا آپریشن ہوا، آپ دیکھ رہے تھے، یہ بے ہوش کیا ہوا تھا نا انہوں نے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ دیکھ رہے تھے، کوئی بے ہوشی کا عالم نہیں تھا، سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام، حالانکہ دل مبارک تو نکل چکا ہے، اگر کسی کا دل نکال لیا جائے تو وہ زندہ رہتا ہے؟ بتاؤ، وہ زندہ نہیں رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دل مبارک نکال کے اس نے سنہری تھال میں رکھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ساری کائنات کو جو زندگی مل رہی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مل رہی ہے۔ آپ زندہ ہیں تو لوگ زندہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہنے کے لیے اپنے دل کے محتاج نہیں، دل محتاج ہے آپ زندہ رہنے کے لیے آپ کا۔ اس لیے آپ ارشاد فرماتے ہیں، تھال وہاں پہ رکھا، تھال میں رکھا دل مبارک، اور میرے دل کو چیرا ہوگا، دل کو چیرا، چیرنے کے بعد فرماتے ہیں میرے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ یہ نہ سمجھے کہ زمزم کی شان بڑی تھی دل سے، بلکہ زمزم کو یہ اعزاز ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے ساتھ وہ مس کر رکھا ہے۔ زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا، دھونے کے بعد ہاں جب انہوں نے چیرا نا دل کو، چیرنے کے بعد دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ فیہ عینان تبصران وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ، یہ عجیب قسم کا دل ہے کہ اس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھ رہی ہیں اور دو کان ہیں جو سن رہے ہیں۔ دل میں
آپ کا جو دل چاک کیا تو تھی اس میں آنکھیں اور کان. ہمارے دل میں نہ آنکھیں ہوتی ہیں نہ کان ہوتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں 2 آنکھیں ہیں. جبریل کہتے ہیں ایسی آنکھیں ہیں جو دیکھ رہی ہیں، وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ، اور 2 کان ہیں جو سن رہے ہیں. منظور صاحب، وہ آنکھیں کس چیز کو دیکھتی ہیں جی؟ جہاں تک ہماری نظر نہیں پہنچتی، یہ آقا اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. جس آواز کو ہم نہیں سن سکتے، سرکار اس آواز کو سن رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں رفیق صاحب؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں ہے نا حوض کوثر جی، جنت سے اندر ہے یا جنت سے باہر ہے؟ حوض کوثر ہے وہاں. حوض کوثر کے پانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا. جبریل اور جنت سے جبریل علیہ السلام براق لائے. براق اس سواری کو کہتے ہیں، ہماری زبان میں خچر. گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا. درود پاک. گھوڑے سے بڑا چھوٹا اور گدھے سے بڑا، تو اس کے درمیان میں اس کا یہ سائز تھا. براق کہتے ہیں، براق کہتے ہیں برق سے مشتق ہے. برق مانا بجلی، اور ایک مانا اس میں سفید. بالکل سفید تھا، بالکل سفید تھا. اور اس کی رفتار کا یہ عالم تھا، جہاں اس کی نگاہ پہنچتی تھی وہاں اس کا قدم پہنچتا تھا. ایک قدم اس کا ہوتا تھا جہاں. اس کو بند کر دو. اس براق پر آپ کو سوار کیا گیا. اس کی لگام کو جبریل علیہ السلام نے پکڑا، اور پیچھے کی طرف حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، اور پھر چاروں طرف 70,000 کے قریب فرشتے تھے. صلاۃ السلام پڑھ رہے تھے، تو اس صلاۃ السلام کے جھرومٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری روانہ ہوئی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیت المقدس سے پہلے سرخ ٹیلا تھا. اس سرخ ٹیلے کے پہلو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر. فرماتے مررت بقبر موسیٰ فاذا ہوا قائم یصلی فی قبرہ. جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. آپ قبرستان میں جاتے ہیں، کبھی مردے کو دیکھا ہے؟ بولو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں قبر میں، تو پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو سکتے ہیں؟ 14ویں صدی کا ملا بخاری شریف پڑھ کر، قرآن پڑھ کر کہتا ہے کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے جیسے انسان تھے. نبی ان جیسے نہیں ہو سکتے، رسول ان جیسے نہیں ہو سکتے، کائنات کا کوئی فرد ان جیسا نہیں ہو سکتا. رب نے اپنے محبوب کو بے مثل پیدا کیا. رب بے مثل ہے تو اس نے اپنے محبوب کو بھی بے مثل پیدا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی متواتر روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے. شام کو افطار بھی نہیں کرتے تھے شام کو، اور سحری بھی نہیں کھاتے تھے. مسلسل روزہ ہے، کئی دن گزر جاتے تھے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزہ رکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی مسلسل روزہ رکھنا شروع کر دیا کہ سرکار نہ سحری کو کھاتے ہیں نہ افطار کرتے ہیں، تو مسلسل روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ صحابہ کی شان ہے کہ آپ کی کسی سنت کو نہیں چھوڑتے.
اور ہم ہیں کہ ہر روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رگڑا دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ نے اس طرح کرنا شروع کیا تو وہ بیچارے بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جب کسی پر بھوک کا غلبہ ہو تو آدمی بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے، بھوک کا غلبہ ہوا، بے ہوش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں کیا ہوا، اس کو جگاؤ۔ پوچھا یہ ان کو کیا ہوا ہے، بے ہوش ہو گئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سنت میں عمل کرتے ہوئے انہوں نے مسلسل روزہ رکھا ہے۔ پھر کیا فرمایا آپ نے؟ کون تھے اس وقت؟ صحابہ۔ جی ان صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عثمان غنی تھے، اور بڑے جلیل القدر صحابہ تھے۔ تو صحابی کی شان یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، وہ سب جنتی ہیں۔ کلّ وعد اللہ الحسنی، اللہ نے تمام کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تمام صحابی کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ قیامت تک آنے والا کوئی امتی صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک صاع کہتے ہیں اس کو، دو سیر کا وزن ہو تو صاع ہوتا ہے۔ اگر دو سیر گندم، جو یا کھجور یا کوئی چیز میرا کوئی صحابی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، صدقہ کرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے دوسرا آدمی پورا پہاڑ کے برابر صدقہ کرے تو صحابی کے ان دو سیروں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابی کی یہ شان ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ایکم مثلی انی ابیت عند ربی وہو یطعمنی ویسقینی، تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہو؟ مخاطب کون تھے؟ صحابہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبد الرحمن بن عوف وغیرہ وغیرہ۔ اگر ابوبکر صدیق حضور جیسے نہیں ہو سکتے، حضرت عمر نہیں ہو سکتے، حضرت عثمان غنی نہیں ہو سکتے، حضرت علی نہیں ہو سکتے، جلیل القدر تمام صحابہ میں سے کوئی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں ہو سکتا، تو 14ویں صدی کا ملا یا 14ویں صدی کا کوئی آدمی حضور جیسا ہو سکتا ہے؟ رب کائنات نے آپ کو بے مثل پیدا کیا۔ کیا؟ اسی لیے حضرت حسان نے کہا خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء وأحسن منک لم تر قط عینی وأجمل منک لم تلد النساء۔ فرمایا عائشہ میرے پاس جبریل آیا، عرض کرتے ہیں جبریل سے پوچھو جبریل تو نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی زیارت کی، تمام رسولوں کو دیکھا، اور دنیا کے بڑے بڑے حسینوں اور جمیلوں کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، بھلا یہ تو بتاؤ میرے محبوب جیسا بھی دیکھا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى مثل محمد، میں نے مشرق کا دورہ کیا، مغرب کا دورہ کیا، ساری کائنات کے حسینوں کو دیکھا، جمیلوں کو دیکھا، آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اس کا فارسی میں کسی نے ترجمہ کیا آفاق ہا گردیدام میرے بتا برزیدام بسیار خوبہ دیدام، لیکن تو چیزیں دی گئی۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا لیکن آپ تو چیز ہی کچھ اور ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے جنہیں 3000 سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے بے ادب لوگوں نے مر کر مٹی میں مل گئے۔ شہید کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی تو نبی کے جسم کو مٹی کیسے کھا سکتی؟ تو اگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم کو مٹی کھا گئی تھی تو پھر وہ کیسے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم
علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبی کے جسم کو کھائے۔ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اللہ اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، آگے تشریف لے گئے مسجد اقصیٰ بیت المقدس، تو وہاں پہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی آپ کے استقبال میں موجود تھے، اور ان نبیوں میں موسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ ابھی تو آپ قبر میں دیکھ کر آئے تھے، تو قبر میں بھی موسیٰ علیہ السلام اور یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی نبی آئے تھے وہ اپنی اپنی قبروں میں تھے یا نہیں تھے؟ تو وہ اپنی قبروں میں بھی موجود اور اللہ کے حکم سے وہاں بھی موجود۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے صفیں بنائی، جبریل علیہ السلام نے اذان دی اور عرض کیا کہ آپ مصلی پر تشریف لائیں اور امامت کروائیں۔ تمام نبی مقتدی اور آپ امام، اور قرآن کہتا ہے هو الاول والآخر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ آخر کیوں ہے کہ تمام نبیوں کے آخر میں آئے، اور اول کیوں ہے لال دین کہ سارے نبی پیچھے ہیں اور آپ مصلی پہ کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز پڑھانے کے بعد پھر سب نے اپنے تاثرات بیان فرمائے۔ آدم علیہ السلام نے خطاب کیا، خطبہ استقبالیہ، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے پہلے آسمان پر۔ تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام استقبال کے لیے موجود ہیں، اسی طرح دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں۔ تو ساتویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرہ عربی زبان کا لفظ ہے، کچھ لوگوں نے اپنی بچیوں کے نام بھی سدرہ رکھے ہوئے ہیں۔ سدرہ کا معنی ہے بیری کا درخت۔ کیا معنی؟ بیری کا درخت ہے جس کے نیچے حضرت جبریل علیہ السلام بیٹھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس درخت کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہوتے ہیں، اتنے بڑے پتے، اور فرمایا اس کے جو بیر ہیں وہ مٹکے کے برابر ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ جبریل علیہ السلام رہتے ہیں، فرشتوں کے سردار۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ آگے تشریف لے جائیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جبریل یہاں تک تو تم میرے ساتھ آئے، تو آگے کیوں نہیں چلتے؟ آگے بھی چلو۔ عرض کرتے ہیں اگر ایک پوٹے کے برابر، کیا ایک پوٹے کے برابر بھی اگر میں اوپر پرواز کروں تو جل جاؤں۔ آگے اللہ کے انوار اور اس کے تجلیات اتنے زیادہ ہیں کہ میرا نور ان کو برداشت نہیں کر سکتا، میں جل جاؤں گا۔ آپ اکیلے تشریف لے جائیں۔ جبریل بھی نور ہے اور سرکار بھی نور ہے، لیکن سرکار کی نورانیت فرشتوں کی نورانیت جیسی نہیں ہے۔ جبریل نیچے رہ گیا اور سرکار آگے تشریف لے جا رہے ہیں۔ پھر آواز آتی ہے ادنو منی، ادنو منی، ادنو منی، میرے محبوب میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم لامقام پہ پہنچے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ النجم میں دنا فتح اللہ فکان قاب قوسین او ادنا، بہت زیادہ میرے قریب آ گئے۔ پھر اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، جو کچھ بھی اللہ نے اپنے محبوب کو دینا تھا عطا کر دیا۔ اس کی تفصیل قرآن پاک میں بیان نہیں کی گئی۔ دوسرے نبیوں کو جو کچھ اللہ نے انعام عطا فرمائے وہ قرآن پاک میں بیان کیے گئے، لیکن جو انعام رب نے آپ کو لا مقام پہ عطا فرمایا اس کو بیان نہیں فرمایا۔ فرمایا میرے لیے میرے پاس آپ آئے ہیں، تو جب کوئی آدمی کسی بڑے آدمی کو ملنے کے لیے جاتا ہے تو کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے، تو میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے؟ جی آج کل تو مہنگائی ہے نا، کوئی کسی کے پاس کوئی تحفہ لے کر نہیں جاتا ہے۔
تو عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میں ایسا تحفہ لایا ہوں جو آپ کے خزانے میں نہیں ہے۔ یا اللہ تو آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک ہے، لیکن میں ایسا تحفہ لایا ہوں جو تیرے کسی خزانے میں نہیں ہے۔ فرمایا کیا تحفہ لایا؟ عرض کیا عبادت کا تحفہ۔ کیا؟ عبادت۔ اللہ کسی کی عبادت تو نہیں کرتا، بندے عبادت کرتے ہیں، تو میں بندہ ہوں، میں کیا ہوں؟ عبادت کا تحفہ لایا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو، یہ نہیں فرمایا بے نبی ہی یا بے رسول ہی یا بے محمد ہی یا بے، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا بعبدہ ہی، کیونکہ آپ نے عبادت کو تحفہ پیش کیا تھا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس میں بڑی تفصیل ہے، کئی دفعہ سن چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ نے تحفہ دیا، کیا؟ سرکار کو وہ تحفہ کیا تھا؟ السلام علیکہ ایھا النبی، آپ پر سلام ورحمت اللہ، رحمت ہو، وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں۔ تین تحفے دیے، سلام، رحمت اور برکت۔ اور ایک تحفہ ہمارے لیے دیا، اور وہ تحفہ کیا ہے؟ نماز، کہ محبوب آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو یہ نماز کا تحفہ لے کر جائیں اپنی امت کے لیے۔ وہ ٹوٹل نمازیں 50 تھیں، بڑی تفصیل ہے، وقت ختم ہونے والا ہے۔ تو حضرت چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ، حضرت ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ آپ اللہ کے پاس گئے تھے، کیا تحفہ لے کر آئے؟ فرمایا اپنی امت کے لیے 50 نمازوں کا۔ حضرت ابراہیم خاموش رہے۔ ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے چھٹے آسمان پر، کیا تحفہ لائے؟ تو فرمایا امت کے لیے 50 نماز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا تجربہ ہے، اس تجربے کی بنیاد میں میں کہتا ہوں کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، واپس جائیں اور اللہ تعالیٰ سے معاف کروا کے آگے سمجھ۔ 5 نمازیں معاف ہوئیں، پھر انہوں نے کہا پھر جائیں، پھر آپ گئے، 5 نمازیں اور معاف ہوئیں، باقی 5 نمازیں رہ گئیں۔ کتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اللہ تعالیٰ کی طرف؟ 9 مرتبہ۔ کتنی؟ 9۔ آپ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ میں نے 45 معاف کرنی ہے تو شروع 45 معاف کر دیتا، لیکن چکر کیوں لگوائے؟ بتانا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو کوہ طور پر گئے تو عرض کیا کہ یا اللہ رب ارنی، تو میرے ساتھ باتیں تو کر رہا ہے، ذرا دیدار تو کروا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا موسیٰ لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، جس نے دیکھنا ہے وہ لامکان پہ آ کر مجھے دیکھے گا، تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو 9 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، کتنا؟ 9 مرتبہ۔ تو 9 مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیدار کروایا۔ بار کہے 5 نمازیں باقی رہ گئیں، تو پھر کہا کہ جی آپ یہ بھی معاف کروا کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے نبی کو قیامت تک جو کچھ آنے والا ہے اس کا علم عطا فرما دے، ہر نبی کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پہلے پتہ چل گیا تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، تو اس لیے انہوں نے فرمایا جاؤ یہ 5 نمازیں بھی معاف کروا کے۔ ہے نا اسی بات؟ میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ جی بے روزگاری ہے، دکان میں برکت نہیں ہے، بڑی تنگ دستی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی تعویذ دے دیں۔ تو میں پوچھتا ہوں بھلا یہ بتاؤ نماز پڑھتے ہو؟ جی؟ پھر کہتے ہیں جی کبھی کبھی پڑھتے ہیں۔ تو پھر میں کہتا ہوں پیسے بھی کبھی کبھی ملیں گے۔ جی؟ پہلے اپنے گریبان میں جھانکو کہ میں کون سی کوتاہی کر رہا ہوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رزق بند کیا ہوا ہے اور تنگ دستی ہے۔ پہلے اپنے گریبان کو دیکھو کہ کیا کوتاہی ہے، کون سا نقص ہے، کون سا عیب ہے، وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے میں رب کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ تو نماز یاد رکھو، نماز کامیابی کی چابی ہے۔ بولے نماز اللہ کی رحمت کی چابی ہے، اللہ کی برکت کی چابی ہے، رزق میں وسعت کی برکت کی چابی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باقاعدگی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.